السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. الحمدللہ تقریباً تفصیلی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. اب میں مختصراً 2-3 منٹ میں آپ کے سامنے اصل جو ہمارا ایجنڈا ہے اور جس کے تحت ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی الحمدللہ یہاں پہ شرکت کی ہے وہ آپ کے سامنے مختصراً رکھ دوں. دیکھیں اس وقت شادیوں کا ماحول چل رہا ہے کثرت کے ساتھ. ہم دیکھ رہے ہیں الگ الگ ہالوں میں شادیاں منعقد ہو رہی ہیں, ولیمے کی دعوت ہو رہی ہے, بارات وغیرہ کی دعوتیں ہو رہی ہیں. ہم ان شادیوں کے موقع پہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی مخالفت کرنے والے خود ہم مسلمان ہیں. اب آپ ہمارے مسلمانوں ہی کے درمیان دیکھ لیں کہ جب ہمارے یہاں شادیاں کی جا رہی ہیں تو کس طریقے سے کی جا رہی ہیں. ہمارے یہاں ایسے افراد بھی ہیں جو شادیوں میں لڑکی سے اور لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. ایسے افراد بھی ہیں جو باقاعدہ انگیجمنٹ کا فنکشن کر رہے ہیں. ایسے افراد بھی ہیں جو باقاعدہ ہلدی کا فنکشن کر رہے ہیں اور اس کی رسم منا رہے ہیں. ایسے بھی افراد ہیں جو باقاعدہ مہندی کی رسم کر رہے ہیں. مہندی لگانا حرام نہیں ہے لیکن مہندی کی رسم, مہندی لگانے کو رسم کی طرح منانا اور اس میں لوگوں کو جمع کرنا اور فنکشن کرنا, اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت سے اور اسلاف سے ہمیں نہیں ملتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں مسلمان نکاحوں کو مسجدوں میں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ مسجدوں میں کریں گے تو پھر گناہوں سے محفوظ رہنا پڑے گا. اب ہم ہالوں میں کر رہے ہیں نکاح تاکہ وہاں پہ مرد اور عورت, لڑکا اور لڑکی بالکل سامنے ایک ساتھ بیٹھے ہو اور مکس گیدرنگ ہو, فری مکسنگ ہو اور وہاں پہ نکاح کیا جائے. ولیموں میں لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں بڑے بڑے نامی ہالوں کو بک کرنے میں, جبکہ کام اس سے کمتر کی جگہ پر ہو سکتا ہے. لیکن محض نام دکھانے کے لیے, محض ریاکاری کے لیے, محض اس لیے چونکہ فلاں شخص نے بھی اسی ہال میں کیا تھا اسی لیے ہم بھی وہی کریں گے, محض اس لیے کہ فلاں مالدار شخص نے اس طرح اپنے خاندان میں اور اپنی فیملی میں کیا تھا اس لیے ہم بھی ان کو فالو کریں گے تاکہ ہمیں شہر والے, خاندان والے, رشتہ دار ہمیں سمجھیں کہ کتنا مالدار ہے, کتنے اسٹینڈرڈ والے ہیں. اس طرح شادیوں میں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہمارے محلے کے ہالوں کے باہر لوگ ناچ رہے ہیں, گانا بجا رہے ہیں اور وہ ناچنے والے محمد عربی کے متبعین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے, وہ کوئی RSS کے آدمی نہیں ہے, وہ کوئی کسی اور تنظیم کے آدمی نہیں ہے, وہ ہم مسلمانوں میں سے جو جمعے کی نماز پڑھنے بھی آتے ہیں, جو ہو سکتا ہے کہ ٹوپیاں بھی پہنتے ہوں, جو عید کی نماز بھی پڑھتے ہوں, جو رمضان میں روزے بھی رکھتے ہوں, لیکن جب گھر میں شادی ہو رہی ہے تو بازار پر اس طرح ناچ رہے ہیں کہ گویا اعلان کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کی مخالفت کھلے عام کریں گے, آپ روک کر دکھائیں. یہ اعلان کر رہے ہیں, زبان حال سے یہی اعلان کر رہے ہیں, چاہے زبان قال سے وہ اعلان نہ کریں. اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین, میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں, جو کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے خاندان والوں میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے محلے والوں میں ایسوں کی تعداد کم نہیں ہے جو کھلے عام اس طرح شادیوں کو منعقد کر رہے ہیں جس طرح یہود و نصارہ یا لبرل اور سیکولرز کرتے ہیں, جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کو کاپی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اب آپ بتائیے یہ جو اس طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں, لاکھوں ہزاروں مسلمان اب تک غزہ میں, فلسطین میں قتل کر دیے گئے, ہزاروں مسلمان آئندہ دنوں میں قتل کیے جانے والے ہیں, ان کے بچے تو مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کھلے عام ناچ رہے ہیں, ہم کھلے عام اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں, ہم ناجائز طریقوں سے رسم و رواج کو اختیار کر رہے ہیں اور شادیاں کر رہے ہیں محض اپنا ذہن سے بنائے ہوئے جو اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ کو فالو کرنے کے لیے. یاد رکھیے یہ ہم ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان گناہوں سے روکا جائے لوگوں کو. اسلام صرف اپنی داڑھی ٹوپی رکھ لینے کا نام نہیں ہے معذرت کے ساتھ, اسلام صرف چند رکعتوں کی نمازوں کو پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, اسلام صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ تہجد گزار بن جائیں. اسلام مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری انسانیت کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے. تو جس طرح یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ جو علماء کرام آپ کے سامنے موجود ہیں, مولانا امجد صاحب ہیں, مولانا اشرف صاحب ہیں اور دیگر علماء کرام ہیں, یہ وہ حضرات ہیں اور
اور کئی اور بھی علماء ہیں جو ہر سال شادیوں کو سادگی کے ساتھ کرنے کی بات مسجدوں سے کرتے آئے ہیں، اس سال بھی کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں میں بے حسی کا ایسا معاملہ ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی، لہٰذا اسی وجہ سے یونائیٹڈ کاؤنسل آف علماء کی اس تنظیم نے، علماء کی اس جماعت نے یہ عہد کیا، یہ ارادہ کیا اور یہ عزم کیا کہ اب محض ہم مسجدوں کے ممبروں سے واعظ کرنے پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ ہم خود آپ کے پاس آئیں گے، اور یاد رکھیے یہ ہمارا آخری مرحلہ ہے، یہ ہمارا آخری مرحلہ ہے کہ ہم آ کر آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے بات پہنچا دی، اور اللہ نے ہمیں بس اتنی ذمہ داری دی ہے۔ اللہ نے ہم پہ یہ فرض نہیں کیا کہ آپ کے گھر میں گھس کر ہاتھ پکڑ کر ہم آپ کو گناہوں سے روکے، نہیں، انما علیک البلاغ، آپ کا کام بات پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، حساب لینا میرا کام ہے، یہ اللہ کہتا ہے۔ تو ہم یہاں اس بات کی تبلیغ کرنے آ گئے، اس بات کو آپ تک پہنچانے آ گئے کہ خدارا اس طرح کی شادیوں سے اجتناب کریں، اپنے گھر میں شادی ہو تو سنت کے موافق کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے برکت والی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ کیا ہم اللہ کے نبی کی اس بات پر یقین نہیں رکھتے، یا یہ کہ ہم اپنی شادیوں میں برکت نہیں چاہتے؟ یہ ہمیں اور آپ کو پوچھنا ہے اپنے آپ سے۔ اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو کوئی بھی ایسی شادی کی اگر دعوت مل رہی ہے، چاہے بارات کی شکل میں، بارات کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، جہاں عورتوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے لڑکی والوں سے کہ ہمارے 200 باراتی آئیں گے اور مٹن کی بریانی ہونی چاہیے، تو چکن کی بریانی ہونی چاہیے، تو یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بارات کو مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، دعوت آئے آپ معذرت کر دیں اور کہہ دیں چونکہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے اور میں ایک مسلمان ہوں، اس وجہ سے میں تمہاری بارات میں نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی ایسی شادی میں دعوت دے جس شادی میں گانے بجائے جا رہے ہیں، جس شادی میں ناچا جا رہا ہے، جس شادی میں پٹاخے رات بھر جو ہے پٹاخے جلا رہے ہیں، لوگوں کی نیندیں حرام کر کے رکھا ہے، یہ تو الگ جگہ پر، اور اللہ کی نافرمانی اپنے جگہ پر۔ جن شادیوں میں پٹاخوں کا استعمال ہو رہا ہے، جن شادیوں میں ڈھول تاشوں کا استعمال ہو رہا ہے، ہم علماء کرام ان سے اعلان برات کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے، یہ فتویٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بغیرنا فلیس منا، جو ہمیں چھوڑ کر کسی دوسری قوم کے طور طریقوں کو اختیار کر لے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کسی عام مولوی مولانا کا فتویٰ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا فتویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی بات کو لے کر ہم آپ تک آئے ہیں کہ اس طرح کی شادیوں کو بائیکاٹ کرنے کا اعلان کریں، پورے محلے میں ارد گرد جتنے افراد ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، آپ کے خاندان والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست و احباب، آپ کے ساتھی، آپ کے مسجد والے، ہر افراد تک یہ بات پہنچائے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ان شادیوں میں شریک نہیں ہوتے۔ جن شادیوں میں بے پردگی ہو، جن شادیوں میں فری مکسنگ ہو، آج ہم ان شادیوں میں شریک ہو کر اسے برا بھی نہیں سمجھ رہے، ایسی جگہ پہ مسلمان ہیں۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک شادی میں گئے جہاں پر ویٹر نہیں ہے، ولیمہ چل رہا ہے، ولیمہ میں ویٹر نہیں ہے، ویٹریس ہے، اور وہ ویٹریس بھی کیسی ہے جو اسکرٹ پہن کر ہے۔ اور جب اس ساتھی نے اس کیٹرر سے پوچھا کہ بھائی آپ کم از کم پورا کپڑا تو پہنا دیتے، اسکرٹ پہنا کر کیوں آپ ان کو کھڑا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہی ڈیمانڈ آتا ہے، یعنی ہم اور آپ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مسلمان ہیں جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ویٹر نہیں ویٹریس چاہیے اور اس طرح کے مخصوص لباس کے ساتھ چاہیے۔ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایسے افراد بھی آج کے زمانے میں موجود ہیں جو ہر طرح کی قربانیوں کو برداشت کر رہے ہیں اور پھر بھی دین پر قائم ہے، اور دوسری طرف ہم ہیں جو ہمارے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کو سامان ہے، تجارت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس طرح کی شادیوں کو بائیکاٹ کرنے کا مہم چلائیں، چاہے یہ شادی آپ کے اپنے سگے بھائی کی کیوں نہ ہو، چاہے سگی بہن کی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے یہاں یہ عذر ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ برا مان جائے گا۔ آپ اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو خوش کرنے کے لیے جائیں تو آپ خسارے میں ہیں، اور اگر آپ نے اللہ کو راضی کر دیا اور پوری
دنیا اگرچہ آپ سے ناراض ہو جائے آپ فائدے میں اور کامیابی میں ہے. یاد رکھیے اس اسٹینڈرڈ کو فالو کیجئے جس اسٹینڈرڈ کو اللہ نے سیٹ کیا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. کامیاب وہ نہیں ہے جو بڑے ہالوں میں شادیاں کر لے. کامیاب وہ نہیں ہے جن کی شادیوں میں پیسے اچھالے جائے اڑائے جائے. کامیاب وہ نہیں ہے جن کی شادیوں کے زیب و زینت کو دیکھ کر اور انتظامات کو دیکھ کر ان کی شہرت ہو جائے. اللہ فرما رہے ہیں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. تو اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو اس طرح کے منکرات کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہوگا اور اس کے خلاف ہمیں مہم چلانی ہوگی اور ہمیں بائیکاٹ کرنا ہوگا. انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جو آج یہاں رکھا گیا ہے پورے شہر کلکتہ میں مختلف علاقوں میں ہمارے علماء کرام جا جا کر اس مہم کو چلائیں گے. جیسا کہ بتایا مولانا اشرف صاحب نے کہ کل بیل مسجد کے پاس یہ مہم چلی, آج اس جگہ پر یہ بات آئی ہے, ہم نے آپ تک بات پہنچا دی. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پورے محلے میں اس بات کو عام کریں اور اس چیز کو اتنا برا بنا دیں, ان شادیوں میں شریک ہونا اتنا برا بنا دیں کہ اگر کوئی شریک ہونا بھی چاہے تو منہ چھپا کر شریک ہو, شریک ہونا بھی چاہے تو معاشرے سے منہ چھپا کر شریک ہو. اور انشاءاللہ تعالی کل کے دن وائٹ ہاؤس کے قریب انشاءاللہ یہ اس مہم کی جو تیسرا ہمارا جو حلقہ ہوگا یا جو سلسلہ ہوگا وہ وائٹ ہاؤس کے قریب ہوگا, جو کہ انشاءاللہ 8:15 بجے ہم وہاں پر پہنچیں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے, آپ میں سے جو بھی باغیرت مسلمان ہے, جس کے اندر غیرت ہے ایمان کی, جس کے اندر حمیت ہے ایمان کی, کہ اپنے علماء کرام کی اس مہم میں سپورٹ کریں, مدد کریں اور کل 8:15 بجے وائٹ ہاؤس کے قریب کے علاقے میں پہنچیں. انشاءاللہ تعالی اس مہم کا تیسرا حلقہ وہاں پر منعقد ہوگا اور اس سے زیادہ تفصیلی گفتگو کرنا مقصد نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کے منکرات سے اور گناہوں سے بچائے اور اپنے عمومی عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.